كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دنیا عدالت میں تیرا نام رہے گا، فاروق تیرے نام سے اسلام رہے گا. واجب الاحترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، مسلمانوں کا اسلامی سال اور اسلامی سال کا یہ پہلا دن اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے سالوں کی، ہمارے دنوں کی ابتدا اپنی یاد میں رکھی، اور ان دنوں کے ذریعے، ان وقتوں کے ذریعے، ان گھڑیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں بندے کا تعلق اپنے ساتھ جوڑا کہ میرا بندہ دنیا کی چیزوں میں مست ہو کر، دنیا کے بنائے ہوئے کھلونوں میں تو مجھے نہ بھول جانا، گاہے بگاہے مجھے یاد رکھنا. جو بندہ 5 نمازوں میں اللہ کو یاد ہی رکھتا، وہ میدان محشر میں قیامت کے دن اللہ کا سامنا کیسے کرے گا؟ قبر کے اندر فرشتوں کے سوالوں میں سب سے پہلا سوال من ربک کا، جس نے سارے سال میں زبان پر رب کا نام نہیں لیا، قبر میں اس کی زبان پر اللہ کا نام کیسے آئے گا؟ تو محرم الحرام کا مہینہ اور رمضان المبارک کے بعد اس مہینے کو شہر اللہ کہا گیا. یہ اللہ کا مہینہ ہے اور حرمت والا ہے. جزاک اللہ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو اس وقت اہل یہود مدینہ میں آباد تھے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی 10 تاریخ کو انہیں روزہ رکھتے دیکھا تو آپ نے فرمایا تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہا اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے لشکر سے نجات دی تھی، تو اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے سے زیادہ ہمارے قریب تھے، تم ایک روزہ رکھتے ہو، ہم 2 روزے رکھیں گے، 9ویں 10ویں کا یا 10ویں 11ویں کا، اور ایک بھی روزہ رکھ لیں تو ٹھیک ہے. اور اس مہینے کی فضیلت یہ بتلائی گئی جو اس مہینے میں اور خصوصاً 10 محرم الحرام کو اپنے 10 محرم الحرام کے دن اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرے گا، اللہ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائے گا. باقی اسلام جو ہے وہ کسی ولی، کسی نبی، کسی صحابی کے یوم ولادت اور یوم شہادت اور یوم وفات منانے کی اجازت نہیں دیتا. یہ جو سالگرہ ہے اور اسی طریقے سے جو ہم اپنے گھروں کے اندر کیک کاٹتے ہیں، اس کا سنت کے ساتھ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اگر شہادت کا اور وفات کا دن بنانا ہوتا تو مسلمانوں پہ لازم تھا جس دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، اس سال کو آپ کی وفات کا دن صحابہ اکرام اور تمام اولیاء کرام مناتے، لیکن کسی سے بھی یہ ثابت نہیں ہے، نہ ولادت منانا نہ وفات کا دن منانا. ہاں اگر کسی کی جو بہت سارا تعلق جس سے قریب ہو اور اس کی وفات کا دن آتا ہے تو اس کی یادیں تازہ ہوتی ہیں. جس طرح سے جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ فطرتی عمل ہے۔ اس کے علاوہ بین کرنا، سینہ گوپی کرنا، سر کے بال کھولنا اور سر کے بالوں میں مٹی ڈالنا نبی علیہ السلام کی شریعت میں سے حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور اگر آنکھ سے آنسو نکلیں بغیر چیخ و پکار کے، بغیر بول کے، تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ رونا دھونا اور اس طریقے سے چلانا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اور ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں میں تو بہت زیادہ چیخ و پکار کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ میں صبر عطا فرمائے۔ صبر اس وقت تھا کہ جب اچانک حادثہ پیش آیا اور اس وقت غم کے آنسو آنکھ سے نکلے، لیکن زبان سے اور کڑوے بول اور نافرمانی کے اور نہ شکری کے بول بول کر اللہ کی نافرمانی اور اس کا اظہار نہ کیا، بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی امانت تھی، اللہ کی طرف چلی گئی۔ باقی کیونکہ ہمارے اسلام میں، ہمارے دین کے اندر رسومات بہت زیادہ شامل ہو گئی کہ اسی دن سبیل لگانا اور اسی دن دودھ پلانا بہت اجر و ثواب کہا جاتا ہے، اور اسی دن کھانا کھلانا بہت اجر و ثواب کہا جاتا ہے۔ یہ انسان کی اپنی مرضی کا فعل ہے۔ کھانا تو ہر وقت کھلا سکتے ہیں اور پانی تو ہر وقت پلا سکتے ہیں۔ گرمی کا موسم ہے، شدت پیاس ہے، اور لوگ دھوپ میں گاؤں شکوک سے اپنا کاروبار سنبھالنے یا سامان لینے کے لیے آتے ہیں، تو آپ ایسے کے اندر شربت پلائیں، بندے کو راحت مل جائے، بندے کو سکون مل جائے، یہ نیکی ہے، اللہ کی رضا ہے۔ دوسرا بھائی، ہمارے ہاں جب محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمارا رنگ، ہمارا ڈھنگ، ہمارا بیس، ہمارا لباس، ہمارا کردار، ہمارے گھر کا ماحول ہی تبدیل ہو جاتا ہے، تو پتہ ہی نہیں لگتا ہمارے میں اور جو ہے وہ دوسرے فرقے کے اندر کوئی فرق۔ جس طرح ہمارے رکشے والے، ہمارے گاڑیوں والے اور ہمارے دوسری کوچوں والے، یہ اس کے اندر جو نوحہ خوانی شروع کر دے، نوحہ حرام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا، نوحہ حرام ہے، تو ہم مسلمان ہو کر ہم یہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ نہ اس میں ثواب ہے بلکہ الٹا گناہ ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے کرے، کالے رنگ کا کپڑا پہننا منع نہیں ہے، کالے رنگ کا کپڑا آپ پہن سکتے ہیں، لیکن اس دن کی مناسبت کے ساتھ، اس دن کی تشبیہ کے ساتھ کہ کسی نے پہنا تو میں بھی پہنوں گا، اور 10 محرم الحرام کو پہننا ثواب، یہ حرام ہے بالکل۔ اگر کوئی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ان کا اپنا کام ہے، وہ تو یہاں تک اپنے حد سے تجاوز کر چکے کہ ابھی پچھلے دنوں ایک کلپ چل رہا تھا اور ان کا بڑا، میں نام نہیں لیتا، ان کا بڑا کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد، آپ کے علاوہ جتنے نبی دنیا میں آئے، ان سارے نبی کم درجے کے ہیں، ان سارے نبیوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام زیادہ ہے۔ اور ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ کہ ساری کائنات کے انسان مل جائیں، نبی ولی غوث صحابہ کتب ابدال مل جائیں، آسمان کے فرشتے مل جائیں، ایک نبی کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر دوسرا کلپ یہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد غدیر خم سے پہلے، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا تھا من کنت مولا فعلی مولا، کہ اس سے پہلے جتنے فوت ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے جتنے فوت ہوئے وہ سب جنت کے اندر جائیں گے، سارے جنت میں۔ لیکن غدیر خم کے بعد، ابھی پچھلے دنوں آپ کے موبائلوں پہ کلپ چل رہا ہے، غدیر خم کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے سب جہنم میں جائیں گے، اور لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ کہنے والے سارے جنت کے اندر جائیں گے۔ اہل سنت والجماعت اور پورے مسلمانوں نے اس پہ دل برداشتہ بھی ہوئے اور اس پر احتجاج بھی کیا، لیکن حکومت کی طرف سے کوئی آواز نہ اٹھی، بلکہ اور ان کو ہلہ شی دی جا رہی ہے۔ ہم اس بات کی مذمت کرتے ہیں، علی اپنی جگہ ہے، نبی اپنی جگہ ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے، حضرت عثمان سے افضل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بڑا مقام جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا مقام انبیاء علیہ السلام کا، اور انبیاء علیہ السلام سے بڑا مقام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نہ ہم گھٹاتے نہ بڑھاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، سعد بن وقاص فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 صحابہ کی، آپ نے نام لے کے ارشاد فرمایا ان 10 صحابہ کا مقام بہت اونچا ہے، جو ان کے بارے میں بغض رکھے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو ان کے بارے میں بغض رکھے گا، خواہ وہ اتنے روزے رکھے کہ اس کا پیٹ کمر کے ساتھ لگ جائے، خواہ وہ اتنی عبادت کرے کہ سوکھ کے کانٹا ہو جائے، خواہ وہ اتنے سجدے کرے کہ اس کی پیشانی اور اس کے گھٹنوں پر پتھروں جیسے نشان ہو جائیں، اگر ان 10 صحابہ میں سے کسی کا بغض ہوا، اللہ ایسے شخص کو قیامت کے دن جہنم میں منہ جہنم میں ڈالے گا، اللہ نے فرمایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک الحمدللہ تمام صحابہ شان والے، عظمت والے ہیں، جن سے اللہ راضی ہو گیا، جن سے اللہ کا رسول راضی ہو گیا۔ ہمیں 1400 سال کے بعد ان کے مقام، ان کے شان کے بارے میں چھان بٹک نہیں کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جن کے مقام کو اونچا کہہ دیا، قیامت کی صبح تک وہ اونچے ہی ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی طاقت ہو، دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص ہو جو ان پر تبرہ کرے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے، پرلے درجے کا لعین ہے۔ حکومت پاکستان سے ہمیشہ یہی مطالبہ رہا کہ خدارہ ایسے موضوعات، ایسے اشتہارات اور ایسے کلپ ان پر پابندی لگائی جائے احتجاج کے طور پر۔ پھر دوسری بات یہ سامنے آتی ہے کہ جس طرح یوم عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن آتا ہے، تو اہل سنت والجماعت کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ اس دن تعطیل کی جائے۔ تعطیل کسی نبی کی ولادت اور شہادت پر، وفات پر، کسی صحابی کی ولادت اور شہادت پر تعطیل کس چیز کی؟ بس اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم پر اگر حکومت کی طرف سے پوری تعطیل چھٹی کی جاتی ہے تو ان صحابہ کی شہادت پر بھی چھٹی کی جائے، ورنہ کسی پر بھی نہ کی جائے۔ لیکن یہ واویلا بھی کرتے کرتے تھک گئے، علماء کرام شہید ہو گئے، قبروں میں چلے گئے، لیکن آج تک اس فتنے کو کوئی دبا نہ سکا۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری نسل کو اور ہماری اولاد کو محفوظ فرمائے۔ یکم محرم الحرام شروع ہو گیا، اب 10 دن تک ہمارے بچے جن کی ہم نے تربیت نہیں کی، جن کی ہم نے فکر نہیں کی اور جن کے بارے میں ہم نے غور نہیں کیا، یہ ہمارے بچے اسلامی عادات کو چھوڑ کر رسومات، کالے کپڑے پہنیں گے، ہاتھ کے اندر جو ہے وہ کڑا پہن لیں گے، یا ایسی انگوٹھی پہن لیں گے، یا پاؤں کے اندر ایسا کڑا پہن لیں گے اور کپڑے ایسے رنگ کے سلوائیں گے۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، اپنے بچوں کو اسلامی لٹریچر اور اسلامی تعلیمات سے اپنے بچوں کو جو ہے وہ آگاہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اسکول کے اندر، کالج کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر اس تعلیم کو بالکل ختم کر دیا گیا۔ ہمارے بچے کو اپنے رب کا نام نہیں آتا، ہمارے بچے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں آتا، اسلامی کتابوں کے نام نہیں آتے، اسلامی احکامات نہیں آتے۔ آپ پوچھ کے دیکھ لیں اپنے گھر میں اپنے گھر والیوں کو، کیونکہ ایک فضا قائم ہوئی ہے کہ جس رنگ میں جیسا دیس ویسا بھیس۔ لیکن الحمدللہ ہمارے پاس خوشبو والا عقیدہ ہے، اللہ رب ہے، علی ولی غوث کتب ابدال اس کی شان کے مطابق اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ نہ رب کی عظمت تک کوئی جا سکتا ہے، نہ محمد مصطفیٰ کے مقام تک کوئی جا سکتا ہے۔ صدیق کا مقام، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے مقام اونچے کر دیے، لیکن منصب نبوت کے اندر، تاج نبوت کے اندر سارے نبی برابر ہیں، تاج نبوت میں سب نبی برابر ہیں۔
اللہ نے ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے بلند کر دیا۔ اسلامی تاریخ کی ابتدا شہادت سے ہوتی ہے، اور جب یہ اسلامی تاریخ کی یکم محرم الحرام آتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ذہنوں کے اندر گردش کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ وہ عمر جس نے 22 سال تک 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کی، بعض جگہ آتا ہے 25 لاکھ مربع میل تک حکمرانی کی، لیکن اپنی زندگی کی عادات، وہ شاہانہ لباس، وہ کھانا پینا وہی رکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں تھا، اور ایک معاشرے کو اور حکومت کو اور پوری دنیا کو ایک پیغام دے دیا کہ حکومت صرف کرسی پر بیٹھ کے نہیں بلکہ زمین پر بیٹھ کے بھی کی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ 2.25 سال خلیفہ رہے، اور آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے منصب سنبھالا، اور اسی طریقے پہ زندگی گزاری، کسی قسم کی رد و بدل نہیں ہوئی، اسلام پھیلتا رہا، اور پوری دنیا کے اندر اسلام کی حقانیت کو صحابہ اکرام نے اجاگر کیا۔ پہلے اسلام مکے میں پھر مدینے میں تھا، مدینے سے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل گیا، اور یہی وجہ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرمایا تھا، عمر اگر میرے بعد اللہ کسی کے سر پر نبوت کا تاج رکھتے تو عمر تیرے سر پہ رکھتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس معاملے میں ابو بکر اور عمر اکٹھے ہو جائیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رائے کے خلاف فیصلہ نہیں کرتا۔ یعنی اتنا اونچا مقام تھا ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی زندگی کو امت کے لیے ایک نمونہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی و سنتی خلفاء الراشدین المہدیین، میرے بعد جو میرے صحابہ کا دور ہوگا وہ میرا ہی دور ہوگا، یعنی میرا ہی طرز ہوگا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کے خلاف نہیں کیا، یہاں تک کتنی فتوحات ہو گئیں، کیسر و کسریٰ کے تاج و تخت، قسطنطنیہ کے خزانے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے مدینے میں آئے۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر ایک بات ان کے دل کے اندر دوڑنے لگی، ان کے دماغ میں ایک بات آنے لگی۔ وہ بات کیا تھی کہ کوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کے کہہ دے کہ عمر اپنے اب کپڑوں کا رنگ اور ڈھنگ تبدیل کیجئے، اپنا لباس، اپنے بیٹھنے کی جگہ کو تبدیل کیجئے۔ اب عمر کی ہیبت اتنی تھی، یہ بات کون جا کے کہتا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب ہوا، اور ان کے ساتھ جناب ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا انتخاب ہوا۔ یہ دونوں امت کی مائیں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں ہیں، اور جو عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کی بیوی بن کے آپ کے بستر پر آ گئی، اللہ نے ان عورتوں پر قیامت کی صبح تک دوسرا مرد حرام کر دیا ہے۔ فرمایا نبی کی بیویاں جو نبی کے بستر پہ آ گئیں، وہ عورت کسی کے بستر پہ نہیں جا سکتی، وہ امت کی ماں بنا دی گئی ہے۔ یہ دو عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں حضرت عمر کے پاس گئیں۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آرام سے بیٹھے، اب یہ جا کے بات کون کرے ان سے؟ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا آگے بڑھی اور کہا، عمر میرے بھائی، میرے بچے، اگر تو حضرت عمر کی عادت کیا تھی؟ ہاتھ کا سرانہ بنا کر سونا، مہینے میں 1 مرتبہ گوشت کھانا، بغیر چھنے کی جو کی روٹی کا آٹا اس کی روٹی کھانا جو چبائی نہیں جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن آپ کھانا کھا رہے اور کھانا کھاتے کھاتے آپ کی جوں کی روٹی کا ٹکڑا اس کا کونا آپ کے حلق میں چبھ گیا، اور وہ اتنا شدت کے ساتھ چبھا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھی
اور آ کر اپنے ابا سے کہنے لگی ابا جان حلق میں انگلی مار کے اس کو اگل دو. فرمایا بیٹی سے باہر نکالنے کا نہ کہے بلکہ اسے اندر لے جانے کا کہہ دے. قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے اگر اس روٹی کے ٹکڑے کے بارے میں سوال کر لیا تو عمر کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا. یعنی یہ حالت تھی جناب عمر رضی اللہ عنہ. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے کہنے لگی عمر یہ 14 پیوند والا یا 16 پیوند والا یہ کرتا اتار کر اپنے لیے نیا جوڑا بنا لے. اور عمر اپنی حالت پہ رحم کر اب تیرے خادم بڑے زیادہ بن گئے, اسلام پوری دنیا کے اندر پھیل گیا. عمر تیرے بارے کے اندر پتہ لگتا ہے کبھی بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا اس کے پیچھے تو دوڑنے لگ جاتا ہے. عمر یہ تیری کیسی حکومت ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو رات کو ان بیوہ عورتوں کے گھروں کے اندر جن کے شوہر دنیا سے رخصت ہو گئے تھے یا جن کے بچے چھوٹے تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھروں کے اندر پانی بھرا کرتے تھے. جو مجاہد اللہ کے راستے میں چلا جاتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس گھر کے دروازے پہ جا کے بیٹھتے اور کہتے اے مائی اگر تو نے اپنے گھر والے کوئی خط لکھنا ہے کوئی پیغام دینا ہے عمر خادم بن کے تیرے دروازے پر آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اب مسجد نبوی کے اندر خود جھاڑو دیا کرتے تھے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر اینٹ کا سرانہ نہیں بلکہ ہاتھ کا سرانہ بنا کے آرام فرمایا کرتے تھے. آپ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کبھی میرے عزیزوں پر تکلف ہو کے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے. کسی نے کہہ دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر اللہ تیرے پہ رحم کرے اپنی حالت کو بدل لے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے یہ بات تمہارے سے کس نے کہی؟ اگر اللہ کی قسم مجھے معلوم ہو جاتا تو اس کے منہ پر اتنا مارتا کہ اس کے منہ کو سرخ کر دیتا. سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی بس اتنی بات تھی میں نے اپنے ابا جان کو دیکھا میرے باپ کے آنسو آنکھوں سے نکل رک کر اس کی داڑھی کے بالوں کو تر کرنے لگے. میں نے کہا ابا جان کیا بات ہے؟ کہ بیٹی مجھے یہ بتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں رہی, اے میری بچی مجھے یہ بتا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کھانا کیسا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا؟ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی میں اپنے ابا کے سامنے اب بیٹھ گئی. میں نے کہا عمر تجھے پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بلال اذان دے کے آپ کو بلانے کے لیے آئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر کہا کملی والے نماز کا وقت ہو گیا. عمر میں اس بات کی چشمدید گواہ ہوں کہ آمنہ کے لال کے پاس تن چھپانے کے لیے کپڑا ہی کوئی نہیں تھا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے مدینے کی عورت سے ایک کپڑا ادھار لیا یا 2 چادریں ادھار لی. تب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وجود کو لپیٹا پھر آپ نماز کے لیے تشریف لے آئے. فرمایا حفصہ تجھے وہ دن بھی یاد ہوگا جب اللہ کا نبی ایک ہی چادر اپنے پہ لپیٹ کر ایک ہی چادر اپنے پہ لپیٹ کے نماز کے لیے آیا تھا. کہاں ہاں حفصہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا پتہ ہوگا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کھانا کیسا تھا. اب عائشہ رو کے کہنے لگی عمر اللہ تیرے پہ رحم کرے تو نے کون سے دکھڑوں کو چھیڑ دیا, تو نے کون سی باتوں کو چھیڑ دیا. عمر میں تجھے کیا بتاؤں روٹی تو دور کی بات ہے ہمارے گھر کے اندر کئی مہینے چولہا ہی نہیں جلتا تھا. جب اتنی بات کہہ دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے میری بیٹی تجھے یاد ہے نا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک چھوٹا سا میز آیا تھا, ایک چھوٹا سا تخت لایا گیا تھا, ایک چھوٹا سا سٹول لایا گیا تھا کہ تاکہ اللہ کے نبی کو کھانے میں آرام مل جائے, آپ کو کھانے میں سہولت مل جائے. تو بتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا کہ ابا جان میں گواہ ہوں کملی والے نے وہ پلیٹ اٹھا کر میز سے زمین پہ رکھ لی اور زمین پہ بیٹھ کے کھانا شروع کر دیا اور فرمایا اے عائشہ اے حفصہ تمہیں پتہ ہے میں بادشاہ نہیں میں اللہ کا نبی ہوں. اے عائشہ تمہیں پتہ ہے میں زمین پہ کھانے پہ فخر سمجھتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے پھر میری مثال تو 3 دوستوں کی ہے. ایک دوست دنیا کے اندر آیا اور اپنا کام کیا کامیاب ہو کے دنیا سے چلا گیا. دوسرا دوست دنیا اس کے بعد دنیا کے اندر رہا اپنا کام کر کے کامیاب ہو کے چلا گیا. اب باری میری آ گئی تم مجھے اس رستے سے ہٹاؤ نا, میں بھی چاہتا ہوں میں کامیاب ہو کر ان دوستوں کے ساتھ جا کے مل جاؤں.
کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی جوانی کا واقعہ ہے. آپ اسلام نہیں لے کے آئے, آپ ایک قافلے کے ساتھ بیت المقدس تشریف لے گئے. مسجد اقصی کے دامن میں جا کر آپ ایک کونے میں بیٹھ گئے. اتنے میں ایک نوجوان آیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو پڑھنے لگا اور دیکھ کے کہنے لگا آپ خطاب کے بیٹے ہو؟ آپ نے فرمایا جی جی. تو مجھے جانتا ہے کہ کوئی نہیں. تو میرا واقف رشتہ دار ہے؟ کوئی نہیں. کہ پھر آپ کا نام عمر ہے؟ کا جی جی. آپ قریشیوں کا جی جی, مکے سے آئے ہو؟ کا جی جی. اللہ اکبر. دوڑا دوڑا گیا اور واپس آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں تو قافلے سے بچھڑ گیا تھا, میں تو اس ساتھی سے کہہ رہا تھا نوجوان مجھے میرے قافلے سے ملا دے, سواری میرے پاس کوئی نہیں. عمر بن خطاب تو میری دعوت قبول کرے گا, میں سفید رنگ کا ابلغ گھوڑا تجھے دوں گا اور تیرے قافلے کے ساتھ تجھے جا کے ملاؤں گا. آپ نے فرمایا نہ جان نہ پہچان تو مجھے کھانا کیوں کھلا رہا ہے؟ تھوڑی دیر کے اندر ایک کتاب جیسا لے کے آیا کہ عمر اس کے اوپر لکھ دے اگر اللہ تجھے حکومت عطا فرمائے اور دنیا کا حاکم بنے گا, اگر فلسطین بیت المقدس کے اوپر تیرا قبضہ ہوگا تو عمر اس پرچے کے اوپر لکھ دے کہ میری زمین کا تو ٹیکس معاف کرے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کلمہ پڑھا, میری جوانی کی عمر تھی, میں نے بھی چاؤ چاؤ کے اندر ہنستے ہنستے لکھ دیا کہ ہاں جب میں امیر المومنین بن گیا تو تیری زمین کا ٹیکس معاف کر دوں گا. فرمایا یہ واقعہ آیا گیا ہو گیا, اسلام لے آیا کہ اللہ اکبر. جب فلسطین بیت المقدس کے اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا کہ سعد بن وقاص سے کہا گیا کہ آپ اپنے امیر المومنین کو بلاؤ, ہم اس کے اندر نشانیاں دیکھیں گے, اگر جو نشانیاں وہ ہمیں نظر آ گئی تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ بیت المقدس کی چابیاں اس کے حوالے کر دیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام ملا, آپ اپنے غلام اسلم کے ساتھ روانہ ہوئے. راستے کے اندر طے یہ پایا آدھے رستے پہ تو چلے گا میں سواری پہ بیٹھوں گا, آدھے رستے میں چلوں گا تو سواری پہ بیٹھے گا. جب بیت المقدس آیا تو سوار کی تو غلام کی سواری کی باری تھی, آقا کی مہار پکڑنے کی باری تھی. اور غلام کہنے لگا آقا بیت المقدس کا دروازہ سامنے آ گیا, آپ سواری پر آ جاؤ. فرمایا اگر میں نے آج عدل انصاف نہ کیا قیامت کی صبح تک عمر کے کردار پہ انگلی اٹھتی رہے گی. محترم دوستو بزرگوں, کوئی 14 پیمند والا 16 پیمند والا لباس پہنا ہوا حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہار پکڑ لی اور فرمانے لگے اے عمر بڑے بڑے بادشاہوں کے ساتھ تیری ملاقات ہے, میں نہیں کہتا یہ کپڑا تبدیل کر, اے عمر بس تھوڑی دیر کے لیے نیا کرتا پہن لے اور کرتا پہن کے بادشاہوں سے ملاقات کر لے. یہ وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دینے لگے. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے تھے. آپ نے خطبہ دے کے ارشاد فرمایا اسمعوا واتعوا, او لوگوں میری بات سنو اس پہ عمل کرو. صحابی رسول کھڑے ہوئے اور تلوار ہاتھ سے نکالی, لا نسمع ولا نطيع, نہ تیری بات سنیں گے نہ تیری بات پہ عمل کریں گے. اللہ اکبر. حضرت عمر نے فرمایا میرے ویر کیا بات ہے, تو نے میرے کردار پہ کیوں انگلی اٹھائی؟ فرمایا عمر خبردار اس وقت تک خطبہ نہیں دے گا جب تک یہ نہیں بتائے گا تیرے پاس نیا کرتا کہاں سے آیا ہے. اللہ اکبر. آج تو ہیرے ہمارے حکمرانوں کے پاس ہیں, جہاز ہمارے حکمرانوں کے پاس ہے, محل ہمارے حکمرانوں کے پاس ہے. رب اکبر کی قسم ہے غریب کا حساب لینے والے سینکڑوں نظر آئیں گے اور امیر کا حساب لینے والا معاشرے میں نظر ہی کوئی نہیں آئے گا. ان حکمرانوں سے پوچھو اللہ اکبر کہ تمہاری حکمرانی جو کر رہے ہو عوام کو اللہ اکبر رلا رہے ہو, اس کا جواب اللہ کے دربار میں کیا دو گے؟ صحابہ اکرام کہتے ہیں مسجد نبوی میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھا رو رہا ہے, زار و قطار رو رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس چلے گئے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس چلے گئے. کہ عمر کیا بات ہے؟ فرمایا میرے دل کے اندر خیال آیا دجلہ کے کنارے اگر کتا پیاسا مر گیا عمر اس کا تجھے جواب دینا پڑے گا. کیا تو انسان مر رہے ہیں, اسپتال ہے تو وہ دوائی کا سہولت کا انتظام کوئی نہیں, جہاں انتظام ہے وہ ڈاکٹر کوئی نہیں. عمر خطبہ نہیں دینا, بتا تیرے پاس نیا کرتا کہاں سے آیا. جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور اپنے ابا کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے ابا جی پریشان نہ ہو, آپ کی وکالت میں کروں گا. آج ہمارا بچہ ہے ہماری وکالت کرے, وہ تو کہتا ہے کہ ساڈا پیو پہلے ہی مر جائے, زمین میرے نام کر دے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کی طرف دیکھا اور آپ نے فرمایا بیٹے تو کیا کہے گا؟ کہ چاچا سلیمان اور دیگر صحابہ میرے ابا کے کرتے پہ انگلی اٹھانے سے پہلے ذرا پوچھ ہی لیتے میرے باپ کے پاس نیا کرتا کہاں سے آیا؟ کل پرسوں بیت المال میں مسلمانوں کے لیے کپڑا آیا تھا، جتنا عام آدمی کو ملا اتنا ہی میرے باپ عمر کو ملا۔ 2 دن پہلے میں اپنے گھر گیا، میرا باپ 16 پیوند والا کرتا خود ہی دھو رہا تھا اور دھوتے دھوتے میرے ابا جان کے کپڑے میں چھید آ گئے، کپڑا پھٹ گیا۔ میں نے کہا ابا یہ کپڑا پہننے کے قابل نہیں رہا۔ میرے ابا جان نے کہا بیٹے میرے پاس اتنا کپڑا نہیں لیا کرتا سلوا سکو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاحبزادہ کہنے لگا میں دوڑا دوڑا اپنے گھر گیا، جو میرے حصے کا کپڑا تھا وہ میں نے باپ کو لا کے دیا، میرے ابا نے 2 کپڑوں کو جوڑ کے کرتا بنایا۔ بس اتنا کہنا تھا، صحابہ کی چیخیں نکل گئی، کہنے لگے عمر تیرے کردار پہ انگلی نہیں اٹھائی، بلکہ دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو عمر انصاف دنیا کے اندر کر رہا ہے قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ یا تو تیرے میرے جیسا امام مان نہیں پڑتا، یا تو میرے عزیزوں کسی کو کہہ کے دیکھ لو وقت کی پابندی کرو، آگ بگولا ہو جائے گا، سینہ پکڑ لے گا، گریبان پکڑ لے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی کے دروازے پر جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے، نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، صحابی رسول نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے عمر ہم تیرے نوکر نہیں، ہم تیرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، بتا اتنی آنے میں تو نے دیر کیوں کر دی؟ اللہ کا پیغام حکم سنانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنانے میں تو نے دیر کیوں کر دی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے اے میرے بھائی عبد الرحمن یہ تو اللہ اکبر راز کی بات ہے، تو پردے میں پوچھ لیتا، اب تو نے سب کے سامنے پوچھا تو مجھے بتانا پڑے گا۔ اللہ اکبر، ممبر کے قریب گئے اور جا کے فرمایا او میرے بھائی ذرا غور سے سن لو، عمر کے پاس ایک ہی کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کرتا نہیں، میں ہفتے جمعے سے لے کے جمعرات تک اس کپڑے کو اس کرتے کو سنبھالتا ہوں، جب جمعے کا دن آتا ہے تو یہ کرتا اپنی بیوی کو دے دیتا ہوں، اللہ بھلا کرے عبداللہ کی اماں کا آج وہ کرتا دھونا بھول گئی، جب جمعے کا وقت آیا میں نے اس کپڑے کو خود ہی دھویا، سکھا کے تھک گیا اور میرے کندھوں کے اندر درد ہونے لگ گیا، نہیں یقین آتا تو کرتے کا دامن پکڑ کے دیکھ لے ابھی بھی گیلا ہے، میں گیلا کرتا ہی پہن کے آ گیا۔ بس اتنا کہنا تھا، عبد الرحمن نے اور دیگر صحابہ قدموں میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے عمر زندگی کا پتہ کوئی نہیں، اگر تیرے سے پہلے ہمارا نمبر آ گیا قیامت سے تیرے سے پہلے ہم دنیا سے چلے گئے، جا کے آمنہ کے لال کو پیغام دے دیں گے، جو عدل قرآن کی آیتوں میں نظر آتا ہے رب اکبر کی قسم ہے وہی عدل عمر کے کردار میں نظر آتا ہے۔ کون عمر رضی اللہ تعالی رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا ابو بکر تیری مثال ابراہیم علیہ السلام کی سی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے عمر تیری مثال نوح علیہ السلام کی سی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر تیری مثال موسیٰ علیہ السلام جیسی ہے، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے عمر تیری مثال جو ہے اللہ اکبر وہ عیسیٰ علیہ السلام کی سی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب میرے عزیزو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا عمر نے نیا کرتا پہن لے، تھوڑی دیر کے لیے بیت المقدس کے وزراء کے سامنے بادشاہوں کے سامنے ملاقات کر لے، آپ نے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر وہ کرتا زیب تن کر لیا اور 14 پیوند والا کرتا اتار کر ہاتھ میں لے لیا، جب سواری پہ بیٹھے تو بیٹھتے بیٹھتے ہلکی سی اونگ آ گئی، خواب میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی، فرمایا عمر تجھے کیا ہو گیا؟ محمد کی فقیری چھوڑ کر تو نے امیری اختیار کر لی، اللہ عزت دے گا تو اسی فقیری میں دے گا، جیسے آنکھ کھلی زاروں قطار رونے لگے اور نیا کرتا اتار کر پیوند والا کرتا پہن لیا، جب بیت المقدس کے دروازے پہ گئے کسی نے عمر کی آنکھیں دیکھی، کسی نے عمر کا چہرہ دیکھا، ایک نوجوان آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں کے پیوند گننا شروع کر دیے کہ اللہ اکبر یہ امیر المؤمنین نہیں ہو سکتا، یہ بیت المقدس کا فاتح نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا تو نے کیا دیکھا؟
کہ ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہے جو بیت المقدس کو فتح کرے گا اس کے کرتے پہ اس کے کپڑوں پہ 16 پیمند لگے ہوں گے. عمر تیرے کرتے پہ تو 15 پیمند لگے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمر کی طرف پھرے اور 16واں پیمند اپنی گردن کے اوپر کالر پہ دکھا دیا. فرمایا 15 پیمند سامنے لگے ہوئے ہیں اور 16 پیمند عمر کی کمر کے پیچھے کپڑے پہ لگا ہوا ہے. چابی ہاتھ کے اوپر رکھی. فرمایا عمر تیرے سے لڑنا اللہ اکبر حماقت ہے, تلوار تیر اٹھانا حماقت ہے. کہ چابی لے لے, اذانیں بھی دی جاؤ, اللہ کے آگے سجدے بھی کیے جاؤ. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے. کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا جب میں بیت المقدس میں جا کے بیٹھا 2 کندھوں کا سہارا لیتے ہوئے کہ بوڑھا آ گیا اور بوڑھا آ کے کہنے لگا عمر یہ پرچہ پڑھ. حضرت عمر پڑھے لکھے تھے. عمر یہ پرچہ پڑھ. آپ نے فرمایا یہ پرچہ کیا ہے؟ کہ عمر تجھے یاد ہو نہ یاد ہو مجھے تو یاد ہے, تیری جوانی میں تیرے دستخط اس پہ کیے تھے. اللہ جب تجھے حکمرانی عطا فرمائے گا تو میری زمین کا ٹیکس معاف کرے گا. آپ نے فرمایا تو مسلمانوں کی امانت ہے. وہی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا وفد بیٹھ گیا, آپس کے اندر مشورہ ہوا. فرمایا عمر جو تو نے فیصلہ لکھا تھا اس پر عمل درآمد کر دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جا میں نے تیرا ٹیکس معاف کر دیا. بس اتنا کہنا تھا, ہزاروں کا تار رونے لگا اور رو کے کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. عمر تیری صداقت کو دیکھنا تھا, ہماری کتابوں میں ایسے لکھا ہے. اللہ اکبر. آج کے بعد سرداریوں میں نجات نہیں ملے گی, محمد کے عمر کی غلامی میں نجات ملے گی. اور یہ زمین جتنی ہے ہم نے ساری کی ساری مسلمانوں کے لیے وقف کر دی اور تو نے ہاتھ پکڑ کر ہمیں ہمیشہ کے لیے آمنہ کے لال کا غلام بنا دیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے فضائل ہیں, میں تھوڑی سی شہادت پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 یا 27 ذی الحج کا دن تھا. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج سے واپس آئے. حضرت مغیرہ بنت شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا, ابو لولو فیروز مجوسی تھا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنی مالک کی شکایت لے کے آیا اور آ کے کہنے لگا امیر المومنین میرا مالک میرے سے کام بہت زیادہ کراتا ہے اور مجھے مزدوری کم دیتا ہے. آپ نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تیرا مالک کیا کرتا ہے؟ کہ میرے سے عام غلاموں سے 1 دینار ٹیکس لیا جاتا ہے, میرے سے 2 لیتا ہے. آپ نے فرمایا تو کیا کام جانتا ہے؟ اس نے بڑے سارے ہنر کے ساتھ بتلایا, میں بہت بہترین چکی بناتا ہوں جو ہوا سے چلتی ہے. آپ نے فرمایا میرے لیے بھی ایک چکی بنا دے. اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا عمر تیرے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ قیامت کی صبح تک دنیا یاد کرے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد صحابہ بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے چلا گیا ہے. عمر پھر اب جو ہے فرد جرم عائد کر, پکڑ اس کو. فرمایا ابھی اس نے جرم ہی نہیں کیا تو میں اس کا سزا کیسی دوں؟ 26 یا 27 ذی الحج کو فجر کی نماز تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے. ابو لولو فیروز پہلی صف کے اندر کھڑا تھا, یہ آگے بڑھا, اس نے زہر آلودہ خنجر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ پہ مار دیا. آپ زخمی ہو کے زمین پہ گرے. پیچھے آپ کے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کھڑے تھے, وہ جلدی سے آگے بڑھے اور چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کر تلاوت کر کے آپ نے نماز مکمل کر لی اور پھر سلام پھیرا. ابو لولو فیروز اتنے دیر کے اندر بھاگنے لگا. بعض جگہ آتا ہے تقریباً 27 صحابہ کو اتنی دیر میں زخمی کر دیا. اللہ اکبر. جب صحابہ اسے پکڑنے کے لیے آگے بڑھے اس پہ کمبل ڈالا تو اس نے اپنے آپ کو خنجر مار کے مار لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ لیٹے. آپ نے فرمایا میرا قاتل کون ہے؟ اللہ اکبر. ابو لولو فیروز کے بارے میں بتایا گیا. آپ نے فرمایا الحمدللہ میرا قتل جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ سے نہیں ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 دن زخمی رہے. یہاں تک نوبت آ گئی کہ آپ کو جو خوراک دی جاتی تھی آپ کے پیٹ میں اتنے سوراخ تھے کہ معدے سے باہر پیٹ سے باہر نکل جاتی تھی. اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا میرے بیٹے عبداللہ جا میری اماں جان کو میرا پیغام دیا اور جا کے بتا دے اماں تیرا خادم رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اماں تیرے حجرے میں دفن ہونے کی درخواست کر رہا ہے. گھر کی مالکن ہے.
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جس وقت میں گیا تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا رو رہی تھی کہ آپ کی چنی مبارک، آپ کا دوپٹہ آنسوؤں میں تر ہو گیا تھا، اور پوچھا بتا میرے بیٹے عمر کا کیا حال ہے؟ کہ عمر نے درخواست کر دی کہ اما جان تیرے حجرے میں دفن ہونے کی درخواست کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اما جان نے جواب دیا عمر کو جا کے کہہ دے یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ میں اپنے ابا اور شوہر کے ساتھ دفن ہو جاؤں، لیکن عمر تیرا میرے پر ایک احسان ہے جو آج چکانے کا بدلہ آ گیا۔ عمر مجھے وقت یاد ہے جب سارا مدینہ میرے مخالف ہو گیا تھا، عمر مجھے وہ وقت یاد ہے، اللہ اکبر، جب میرے پہ تہمت کی انگلی اٹھی تھی، عمر اس وقت مجھے یاد ہے، تیرا احسان نہیں بھولتی۔ تو نے اس وقت کہا تھا اے کملی والے مجھے آپ بتلائیے کہ آپ کا نکاح اللہ سے کس نے کیا؟ میں نے کیا، ابو بکر نے کیا۔ آپ کا نکاح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس نے کیا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے کیا۔ سیدہ عائشہ کی تصویر کون لے کے آیا؟ کہ جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے۔ کہ کملی والے یہ بتا کسی جانور کا فضلہ تیرے پاؤں کی جوتی کو لگا کہ نہیں؟ کملی والے یہ بتا تیرے جسم پہ کوئی مکھی آ کے بیٹھی کہ نہیں؟ کہ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہ کملی والے پھر یہ تو بتا دو کہ آپ کا پسینہ بدبو والا کہ خوشبو والا؟ کا پسینہ خوشبو والا۔ کملی والے یہ بتا جب تھوکتا ہے بدبو آتی ہے خوشبو آتی ہے؟ آپ نے فرمایا خوشبو آتی ہے۔ فرمایا جس کا تھوک خوشبو والا ہو، جس کا پسینہ خوشبو والا ہو، جس کی پیر کی جتی کو جانور کا گند نہ لگے، جس کے جسم پہ مکھی نہ بیٹھے، اس کے بستر پہ ناپاک عورت کیسے آ سکتی ہے؟ حضور فرماتے عمر کے اس جملے نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ میں نے دیکھا وہی کے آثار میرے اوپر آئے، اسی وقت میں نے سر پر اپنی کملی مبارک اوڑھی، اور جب کملی مبارک اوڑھی جبرائیل علیہ السلام اللہ کا قرآن لے کے آ گئے، اور جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کے آئے۔ میں نے سر سے چادر اٹھائی، میں نے کہا عمر جو بول زمین پر تو نے بولا اللہ نے وہی فیصلہ آسمان پہ کر دیا۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اے عمر یہ تیرا احسان میں نہیں بھول سکتی۔ عمر کو کہہ دو اللہ اکبر آ جا، تیری ماں حجرے کے دروازے پہ تیرا انتظار کر رہی ہے۔ بیٹا دوڑا دوڑا گیا، زخمی پڑے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمر جی عمر موت سے ڈر گئے؟ فرمایا نہ موت سے نہیں ڈرا، موت کے بعد اگلی گھاٹی سے عمر کو ڈر لگ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کیا کہنے لگے؟ فرمایا عمر تو نہ ڈر، بے فکر ہو جا، ان کانوں نے کئی مرتبہ سنا، ان گنت سنا، میں شمار نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ابو بکر عمر جنت کے مردوں کے سردار ہیں، بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں۔ حضرت عمر زخمی حالت میں حضرت علی کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگے قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا؟ کہ ہاں میں اس کی گواہی دوں گا، تو اس کا گواہ بنے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کے کہا عمر اس کا میں بھی گواہ، میرا بیٹا حسن بھی گواہ ہے۔ پھر اپنے بیٹے سے فرمایا او میرے بیٹے، اللہ اکبر، اور میرے بیٹے جب میرا انتقال ہو جائے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنازے کے لیے کہہ دیا، فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے میرا جنازہ پڑھنے کے بعد مجھے حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانا، اور پھر جا کے کہنا اماں ایک غلام دروازے پہ آیا ہے، کیا پتا میں امیر المومنین ہوں، ماں نے میرا حیا کر کے امیر المومنین ہونے کے ناطے مجھے حجرے میں آنے کی اجازت دے دی۔ اللہ اکبر۔ دروازے پر جا کے کہہ دینا اماں ایک غلام دروازے پر آیا، اگر اماں اجازت دے دے تو صدیق کے پہلو میں حجرے میں دفن کر دینا، اگر ماں اجازت نہ دے تو جنت البقیع کے کونے میں مجھے دفن کر دینا۔ اللہ اکبر۔ بعض جگہ روایت کے اندر یہ آیا عدل و انصاف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جب آپ کے زخموں سے خوراک نکل رہی، آپ نے مدینے کے طبیب کے پاس اب خادم بھیجا، اللہ اکبر، کہ جاؤ کسی طبیب کو بلا کر لاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالت نازک ہے۔ اب وہ طبیب کو جب لینے کے لیے گئے، دروازے پر دیکھا، جہاں دروازے پہ کھڑے ہو کے دستک دی، وہ خادم جو لینے کے لیے گئے تھے ان کا گھوڑا اللہ اکبر کسی کے کھیت میں چرنے لگا۔ طبیب نے میرے عزیزوں اپنا بکسا ہاتھ میں پکڑا اور کسی کے گھوڑے کو کسی کے کھیت میں چرتے دیکھا، دوائیاں زمین پہ پھینک کے کہنے لگا
اب میرے جانے کی ضرورت نہیں، عمر کا دنیا سے انتقال ہو گیا ہے۔ اس نے کہا تجھے کیسے پتہ لگا؟ کہ رب اکبر کی قسم ہے جب عمر کا دور ہوا کرتا تھا انسان کو بھی دوسرے انسان تو دور کی بات جانور کو بھی کسی دوسرے کا حق کھانے کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے عزیزوں جب جنازہ پڑھایا گیا دروازے پر جا کے رکھ دیا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا آگے بڑھا اور جا کے کہنے لگا اماں ایک غلام دروازے پر آیا ہے۔ اماں نے سر پہ دوپٹہ لیا اور پردے میں ایک اوڑ میں چلی گئی، پردے میں جا کر بیٹھ گئی کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دفنا دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو قبر کے اندر اتار رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیچھے یوں کر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے پاس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مڑ کے دیکھا، حضرت علی سے پوچھا کندھے پہ ہاتھ کیا رکھ رہے ہو؟ رو کے کہنے لگے مجھے اللہ کی قسم پتا تھا اسی جگہ عمر ہی آئے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گئی۔ مجھے وہ بات یاد ہے، ایک دن مسجد نبوی میں آپ تشریف لائے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، بائیں طرف عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا او لوگوں جس طرح اس وقت ہمیں آتے دیکھا قیامت کے دن ہم اکٹھے قبر سے ایسے ہی اٹھائے جائیں گے۔ عمر مجھے پتا تھا اللہ نے تیرے لیے اس جگہ کو متعین کر دیا، خدا کی قسم یہ جگہ معاشہ کی اجازت سے ملی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور میں اہل البیت کے ہاتھوں سے دفن کیا گیا۔ پھر آج کوئی دنیا کا چوڑا، کوئی آج صحابہ پر بھونکنے والا، صحابہ پر تبرہ کرنے والا یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ زبردستی کی؟ رب اکبر کی قسم زبردستی نہیں کی، انتخاب صحابہ کا اللہ کا ہے، ان کی زندگی کے حالات کا انتخاب اللہ کا ہے اور ان کی تدفیل کا انتخاب کی اللہ کا ہے۔ آج بھی اللہ جل شانہ نے دنیا کے اندر انہیں جنت کے اندر سلا رکھا ہے۔ تذکرے صحابہ کے ہوں، زندگی صحابہ کی بتائی جائے، صرف یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت میں سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر، اہل بیت کا ذکر قرآن میں، صحابہ کا ذکر قرآن میں، کوئی مسلمان اہل بیت کے فضائل سے، اہل بیت کے ذکر سے اور حضرت عمر اور صحابہ کے ذکر سے کوئی بھی انکاری نہیں ہو سکتا۔ جن کے تذکرے اللہ نے قرآن کے اندر بیان کر دیے ان کی زندگی کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ مسلمانوں ان کی تعلیمات اور ان کی زندگی کے حالات کو پڑھیے اور اس پہ عمل کریے۔ خدا کی قسم ان کی زندگی کے واقعات اور حالات، ان کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک رہنمائی کرتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے پابند تھے، حضور کی ہر سنت کے تابع دار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے دنیا کے اندر سنبھالنے کے تابع دار تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان کی غلامی کا توق اللہ ہمیں ہمیشہ نصیب فرمائے، اور صحابہ اکرام کی قربانیوں کے صدقے اللہ نے جو دین پاکستان اور ہمارے تک پہنچایا، اللہ یہ دین پوری دنیا تک میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو اللہ قبول فرمائے، قیامت تک آنے والی نسلوں کے اندر اللہ دین کی خدمت اور دین کی محنت کو لکھ دے۔ خدا کی قسم کامیابی ملے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں تذکرہ حسین، اہل بیت اور شہادت حسین کا ذکر ہوگا۔ آمین آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔